اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا ہے رکوع نمبر 22۔ لیس البر، نیکی نہیں ہے یہ، ان تولوا کہ تم پھیر لو وجوہکم اپنے چہرے، قبل المشرق والمغرب، مشرق یا مغرب کی طرف، ولیکن البر، اور نیکی تو یہ ہے، من آمن باللہ کہ جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والملائکۃ اور فرشتوں پر، والکتاب اور کتابوں پر، والنبیین اور نبیوں پر۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے جو ہے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جو بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ جب قبلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ بیت اللہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، اور تقریباً 16 یا 17 مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے ساتھ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ جو ہے قبلہ بیت اللہ کی طرف جو ہے رخ کر کے نماز پڑھیں، اور بیت المقدس کو جو قبلہ بنایا گیا تھا اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ اس پر یہود و نصارہ نے، مشرکین نے بڑا شور کیا کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، کبھی ادھر رخ کرتے ہیں کبھی ادھر رخ کرتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ تم نے صرف ایک رخ کو ہی دین سمجھ لیا، اصل تو یہ ہے کہ تم رخ کر لو اپنا اللہ کی طرف، وہ مشرق ہو یا مغرب، جدھر اللہ حکم دے گا آپ نے ادھر رخ کر لینا ہے۔ نیکی تو یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر کہ اس کو چھوڑ دیتے ہو، تم نیکیوں کی بات کرتے ہو کہ تمہاری وہ عبادات ضائع ہو جائیں گی جو تم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی، ان کا کیا بنے گا، ان کا اجر ملے گا یا نہیں۔ اجر یا نیکی کو قبول کرنا یا ثواب دینا یا اس پر صلہ دینا اللہ کا کام ہے، تمہارا نہیں ہے۔ یہود و نصارہ کو اس آیت میں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا جو اعتراض ہے وہ بے معنی ہے، اور مشرکین مکہ وہ بھی اعتراض کرتے تھے۔ تو ایسے میں ان کو یہ کہا گیا کہ نیکی تو اصل یہ ہے کہ جدھر اللہ حکم دے اسی طرف رخ کر لیا جائے، وہی درست سمت ہے۔ جب اللہ نے بیت المقدس کی طرف حکم دیا تو وہی درست تھا، اور اب اللہ نے اس حکم کو منسوخ کر کے بیت اللہ کی طرف حکم کرنے کا حکم دیا ہے۔ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف جب حکم دیا گیا تو بیت اللہ ہی حق ہے، یہی نیکی ہے، اللہ کی تو تم مانتے نہیں ہو۔ پھر اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ عقائد بتائے گئے ہیں، سارے کے سارے عقائد اور اعمال وہ بتائے گئے ہیں۔ آپ دیکھیں، من آمن باللہ، کہ نیکی تو یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے خالصتاً اللہ رب العالمین پر، وحدہ لا شریک پر ایمان لانا۔ وہاں پر تو تمہاری نیکی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ مشرکین مکہ ہیں تو 360 بتوں سے کعبہ بھر دیا، اور یہود و نصارہ ہیں تو کسی نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا، کسی نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ اللہ پر تو ایمان کامل نہ ہوا۔ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر کہ تمہیں تمام اعمال کا جواب دینا ہے۔ نیکی تو یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، ساتھ میں آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، کہ تبھی تو تم اپنے اعمال کی اصلاح کر سکو گے، ورنہ کیا ہوگا کہ تمہارے جو لوگ جو ہیں متقین تو وہی ہوں گے جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ورنہ بصورت دیگر تو تمہارے اعمال سارے برباد ہی ہو جائیں گے۔ اگر جواب دہی کا احساس انسان کے اندر ہے تبھی تو وہ نیکیاں کرے گا، تبھی تو وہ نیکی کی طرف مائل ہوگا، ورنہ صرف ایک سمت کی طرف رخ کر لینے سے عبادت نہیں ہو جاتی، نیکی حاصل نہیں ہو جاتی۔ بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ تم اللہ کی مانو، اپنے آپ کو سپرد کر دو اللہ کے، ایمان لے آؤ اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر کہ جو اس نے حق کے ساتھ نازل کی، فرشتوں پر جن کو تم جھٹلاتے ہو، ایک کو مانتے ہو ایک کو نہیں مانتے۔ یہود کا حال یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، تو اس پر اللہ نے کہا کہ جو دشمنی کرے اللہ سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کے رسولوں سے اور جبرائیل سے اور میکائیل سے، تو ایسے لوگوں کا اللہ دشمن ہے۔ کہا اللہ کے فرشتوں سے تم دشمنی رکھتے ہو، اللہ کی کتابوں میں تحریف کرتے ہو، نبیوں کو جھٹلاتے ہو اور قتل کر دیتے ہو، وہاں تمہیں نیکیاں بھول جاتی ہیں۔
نیکی تو یہ ہے کہ تم ایمان لاتے اللہ رب العالمین پر، اپنے اعمال کی اصلاح کرتے اور جواب دہی کے دن سے ڈر جاتے، فرشتوں پر ایمان لاتے، کتابوں پر ایمان لاتے، انبیاء کی اطاعت کرتے، کیونکہ انبیاء اور کتابیں یہ حقیقتاً صرف اور صرف اعمال کی درستگی کے لیے آئی ہیں، ہدایت کے لیے آئی ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور تم اپنا مال خرچ کرتے اس کی محبت میں، ذوی القربیٰ رشتہ داروں پر، والیتامى اور یتیموں پر، والمساکین اور مسکینوں پر، وابن السبیل اور مسافروں پر، والسائلین اور سوال کرنے والوں پر، وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے کے لیے۔ تم تو اپنا سارا وقت اعتراضات میں لگا دیتے ہو، اور جن چیزوں سے نیکیاں حاصل ہوتی ہیں ان کو تم فراموش کیے دیتے ہو۔ عقیدے کی اصلاح کے فوراً بعد ہی، عقیدہ جو ہے وہ خالی نجات کا ذریعہ نہیں ہو جاتا، عقیدے کی اصلاح کے فوراً بعد ہی اعمال صالحہ کا تذکرہ فرمایا۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وہ بچ جائیں گے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق بات کی اور صبر کی تلقین کرتے رہے، کیونکہ جب بھی آپ حق بیان کریں گے مشکلات تو آئیں گی، صبر تو کرنا پڑے گا۔ یعنی اعمال صالحہ بھی عقائد پر ایمان کے ساتھ ضروری ہے، خالی عقائد جو ہیں وہ آپ کے لیے کافی نہیں ہو جائیں گے کہ اعمال صالحہ میں آپ صفر ہو جائیں۔ آخرت کا پیپر، میں اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ آخرت کا پیپر 2 چیزوں پر مشتمل ہے، ایک سبجیکٹ ہے اور ایسا سبجیکٹ ہے جس کی تھیوری اور پریکٹیکل دونوں میں پاس ہونا ضروری ہے۔ تھیوری ہے ایمان، آمنت باللہ، اور پریکٹیکل ہے عامل الصالحات، نیک اعمال کرنا۔ جس طرح پریکٹیکل میں فیل، تھیوری میں پاس، بچہ پاس کنسیڈر نہیں ہوتا، اسی طرح پریکٹیکل میں پاس اور تھیوری میں فیل بچہ بھی پاس کنسیڈر نہیں ہوتا۔ دونوں سبجیکٹس میں، تھیوری میں بھی اور پریکٹیکل میں بھی، دونوں میں پاس ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح آمنوا وعاملوا الصالحات دونوں اکٹھے ہیں۔ اور اس آیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً نیکیاں بتائیں کہ نیکی کیا ہے۔ نیکی ہے عقائد، ایمان لانا۔ تم ایمان لاؤ اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، اور پھر فوراً ہی نیک اعمال کا تذکرہ کیا کہ نیک اعمال کیا ہیں، کہ اپنا مال خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے، اس کی محبت میں، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، اور سوال کرنے والوں پر، وفی الرقاب اور گردنیں چھڑوانے پر، اور جو بھی نیکی کے کام ہیں۔ اور ایک اور جگہ پر فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَاتِ، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اقام الصلاۃ کا مطلب ہے نماز کا نظام قائم کرنا، خالی انفرادی طور پر نماز کی ادائیگی کافی نہیں ہے۔ اقام الصلاۃ کا مطلب ہے نماز قائم کرنا، صلاۃ کا نظام قائم کرنا۔ وَآتَوُا الزَّکاۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا۔ والموفون، اور پورا کرنا، بعہدہم، اپنے وعدوں کو، اذا عہدوا، جب کہ وہ وعدہ کیا جائے، کہ نماز کی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے فوراً بعد ایفائے عہد کی طرف جو ہے انسان کی سوچ کو، مومن کی سوچ کو مبذول کرایا گیا ہے، جو وعدوں کو پورا کیا جائے۔ اللہ پر ایمان لائے ہیں، اللہ پر ایمان لانے کا جو وعدہ کیا اللہ سے وہ پورا کیا جائے، رسالت کا حق ادا کیا جائے، جو سب سے بڑا حق یہ ہے کہ رسول سے محبت کی جائے، اور محبت کی انتہا یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اطاعت کے بغیر محبت قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ وعدہ ہے آمنت باللہ کے فوراً بعد کہ یا اللہ ہم نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، اب تیری طرف سے جو احکامات آئیں گے ان کو فالو کریں گے۔ اس کے علاوہ جو وعدے بھی آپ کریں ان کو پورا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد شکنی کو منافق کی علامت قرار دیا ہے، کہ یہ منافق ہوگا ایسا شخص جو وعدہ خلافی کرے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا آپ نے لا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا تو کوئی دین ہی نہیں ہے جس نے وعدے کی پاسداری نہ کی۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اپنے وعدوں کو پورا کرو،
اپنے عہد کو پورا کرو، کیونکہ ان وعدوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ والصابرین، اور صبر کرنا، فی البأساء، سختی میں، والضراء، اور تکلیف میں، وحین الباس، اور جنگ کے وقت میں۔ مشکلات تو آئیں گی، پریشانیاں تو لگی ہوئی ہیں زندگی کے ساتھ، لہٰذا سختیاں، تکلیفیں، پریشانیاں حالت جنگ میں ہیں، ایسی صورت میں کیا کریں؟ صبر کریں۔ اولئک الذین صدقوا، جو لوگ ایسا کریں گے، یہ سارے کام جو پیچھے بتائے گئے ہیں، ایمان لانا، اللہ کی اطاعت کرنا، اس کے ساتھ نیک اعمال کرنا، وعدوں کو پورا کرنا، اور جو مشکلات آئیں، جو تکالیف آئیں، جو پریشانیاں آئیں، جو خوف اور غم اور رنج اور الم کی کیفیت ہو، ان سب کے اوپر صبر کریں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی تو لوگ سچے ہیں، جنہوں نے جب اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیا کہ یا اللہ ہم ایمان لے آئے تجھ پر، اب تیری طرف سے جو بھی آئے گا، وہ احکامات آئیں گے تو فالو کریں گے، وہ منکرات ہوں گے تو بچیں گے، وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ہوگا تو انجام دیں گے، وہ مشکلات آئیں گی تو صبر کریں گے، خوشیاں ملیں گی، سکون ملے گا، راحتیں ملیں گی، نعمتیں ملیں گی، رحمتیں نازل ہوں گی تو شکر کریں گے۔ لہٰذا جب ایسا کیا تو اولئک الذین صدقوا، تو یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، جنہوں نے اپنا دعوی ایمان سچ ثابت کر دیا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ تو حقیقتاً پرہیزگار ہیں، تقوی والے ہیں۔ انہوں نے تھوڑ دلی کا مظاہرہ نہیں کیا، انہوں نے شکوے اور شکایتیں نہیں کی مشکل اور پریشانیوں میں اللہ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اگلی آیت میں دیکھیں ایک اور نیا حکم ہے۔ سورہ بقرہ کی یہ خاص صفت ہے کہ اس کی تقریباً ہر آیت جو ہے وہ ایک نیا حکم تقریباً لے رہی ہوتی ہے۔ پچھلی آیت میں آپ دیکھیں، اب اگلی میں دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر فرض کر دیا گیا ہے مقتولوں کے بارے میں قصاص لینا۔ قصاص کہا جاتا ہے جان کے کسی بھی زخم کے بدلے میں یا کسی بھی زیادتی کے بدلے میں اتنی ہی زیادتی کا بدلہ لینا، اتنی ہی زیادتی کرنا، قتل کے بدلے میں قتل کرنا، کسی نے اعضاء کاٹ دیے ہیں، جسم کو نقصان پہنچایا، اتنا ہی بدلہ لینا، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کہا قصاص کا مطلب ہے بدلہ لینا، برابری کی بنیاد پر، فی القتل، مقتولوں کے بارے میں، اگر کسی کو قتل کر دیا گیا تو پھر بدلے میں اس کو قتل ہونا پڑے گا، کہا تم پر قصاص جو ہے وہ فرض کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جتنا ظلم ہو اتنا ہی ظلم اس پر کیا جائے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قتل کرنے والا اگر آزاد ہے تو غلام قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں ایک دستور یہ بھی تھا کہ بڑے بڑے سردار جب کوئی جرم کرتے تھے، قتل کر دیتے تھے، تو بدلے میں اپنے غلام دے دیا کرتے تھے کہ لو اس کو لے جاؤ اور اس کو جا کر قتل کر دو۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ وہ ایسا نہیں ہوگا، کوئی بھی کسی دوسرے کے بدلے میں قتل صرف اسی صورت میں ہوگا کہ جس نے جرم کیا وہی قتل ہوگا۔ اگر اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ جرم کرنے والا اگر آزاد ہے تو آزاد قتل کیا جائے گا، اگر غلام نے قتل کیا ہے تو غلام ہی قتل ہوگا، اس کے آقا کو، اس کے مالک کو یا کسی اور کو، معاشرے کے کسی اور شہری کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی عورت نے قتل کیا ہے تو عورت ہی قتل ہوگی، کوئی اور قتل نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جو بندہ قاتل ہے وہی اپنے کیے کی سزا بھگتے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک مرد نے ایک عورت کو قتل کر دیا تو بدلے میں کوئی عورت قتل کی جائے گی، نہیں، مرد ہی قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر عورت نے کسی کا قتل کیا ہے تو بدلے میں عورت ہی قتل کی جائے گی، اس کا مرد، اس کا باپ، بھائی یا شوہر یا کوئی اور دوسرا خاندان کا فرد قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی آقا نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کا غلام قتل نہیں ہوگا، یا غلام نے اگر قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کا آقا قتل نہیں ہوگا۔ یعنی قاتل وہی، آزاد کے بدلے آزاد کا مطلب یہ ہے کہ جس نے قتل کیا ہے، آزاد قاتل ہے تو آزاد قتل ہوگا، غلام قاتل ہے تو غلام قتل ہوگا، عورت قاتل ہے تو عورت قتل ہوگی۔ فمن اوفی لہ من اخیہ، اور جس کو معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن کچھ بھی، فاتباع بالمعروف، تو اس کو پیروی کرنی چاہیے دستور کے مطابق،
یعنی یہاں پر یہ کہا گیا کہ 2 طرح کے قتل کی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں مل رہا ہے کہ ایک تو ہے قتل عمد. قتل عمد یہ ہے کہ جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دینا. تو ایسے جرم کا تو بدلہ یہی ہے کہ وہ بدلے میں قتل ہی کیا جائے گا. لیکن اگر دوسرا قتل ایسا ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی غلطی تھی، قتل خطا، ارادتاً اس نے قتل نہیں کیا لیکن ہو گیا. مثلاً کوئی شخص درخت پہ چڑھ کر کلہاڑے سے لکڑیاں کاٹ رہا تھا، کلہاڑا چھٹتا ہے، نیچے گرتا ہے، قتل ہو جاتا ہے. بندے کے سر میں لگا، بندہ مر گیا، مر تو گیا، قتل تو ہو گیا. یا اس طرح سے کہ اس نے کسی جانور کا نشانہ لینے کے لیے فائر کیا یا کوئی نیزہ یا تیر پھینکا ہے اور وہ لگ کسی انسان کو گیا اور انسان قتل ہو گیا. اصولی طور پہ تو بدلے میں وہ قتل ہو جائے گا، لیکن قتل خطا میں یہ ہے کہ اگر کوئی قاتل کے گھر والے معاف کر دیں اور وہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس کو بخشتے ہیں اور اتنی دیت یہ ہمیں ادا کرے گا. دیت وہ معاوضہ ہے جو قاتل اپنی جان بچانے کے بدلے میں ادا کرتا ہے، کیونکہ قاتل کو قصاص کی صورت میں تو قتل کر دیا جائے گا، لیکن اگر مقتول کے گھر والے لواحقین اس کو معاف کر دیتے ہیں تو جو قیمت وہ فکس کریں گے وہ دیت کہلائے گی. لہذا کہا کہ ایسے میں اگر اس کو معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ، تو اس کو دستور کے مطابق بہترین طریقے کی پیروی کرنی چاہیے. بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ بہترین انداز میں دیت کی جو رقم ادا کرنی اس کے اوپر واجب ہوئی ہے وہ ادا کر دے. الیہ بھی احسان، اچھے طریقے سے، یہ نہ ہو کہ پھر اس کے اندر ٹال مٹول کرتا رہے. یہ دونوں صورتوں میں ہوگا کہ ایک طرف تو قاتل کی طرف سے یہ ہوگا کہ اگر اس کو معاف کر دیا گیا، اس کی زندگی بخش دی گئی ہے، تو پھر وہ بہترین انداز میں جتنا معاوضہ اس سے طے ہوا ہے وہ معاوضہ بہترین انداز میں حسن سلوک کے ساتھ ادا کرے گا. اب اس میں کمی بیشی کا اختیار اس کو نہیں رہے گا کہ اس میں ٹال مٹول کرنے لگے. یہ دوہری زیادتی ہے کہ ایک تم نے بندہ مار دیا اور دوسرا اپنی جان بخشی کے بدلے میں جو دیت دینی تھی اس میں بھی تم ہیرا پھیری کر رہے ہو. یہ قاتل کی طرف سے زیادتی ہے. اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ مقتول کے ورثاء کی طرف سے یہ زیادتی ہو سکتی ہے. دونوں کو بہترین طریقے کی پیروی کرنی ہے. فاتباع بالمعروف میں دونوں چیز آتے ہیں. اور اس مقتول کے ورثاء کی طرف سے یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ قاتل کو معاف کر دیں اور بدلے میں دیت لے لیں اور دیت لینے کے بعد پھر قاتل کو قتل بھی کر دیں. یہ مقتول کے ورثاء کی طرف سے زیادتی ہوگی کہ پیسہ بھی لے لیا اور مار بھی ڈالا، بدلہ بھی لے لیا. لہٰذا دونوں کو بہترین انداز میں پیروی کرنی چاہیے. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور احسان کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ اس کو ادا کر دینا چاہیے. ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے تمہارے لیے اور رحمت ہے. رحمت کے ساتھ ہی تو اس نے آسانی کی ہے. فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے گا، زیادتی چاہے وہ مقتول کرنے والا ہو، مقتول کے ورثاء کر رہے ہوں یا قاتل کر رہا ہو، کہ معافی بھی مل جائے اور دیت بھی ادا نہ کرنی پڑے، یا یہ کہ دیت بھی لے لیں اور قتل بھی کر دیں، بدلہ بھی لے لیں. تو جو کوئی بھی اس کے ساتھ زیادتی کرے گا اس کے بعد ذالک فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یا اُولِی الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والوں. قصاص میں زندگی کیسے ہے؟ جبکہ ایک تو قتل ہوا سو ہوا، دوسرے کو بھی قتل کر دینا، یہ زندگی تو نہ ہوئی، موت ہوئی. لیکن ایکچولی اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے وہ صحیح ہے کہ اگر قاتل کو آزاد چھوڑ دیا گیا، بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ دوہرا قتل ہو گیا، پہلے ایک ہوا تھا اب دوسرا بھی ہوا. نہیں، حقیقتاً قاتل کو سزا دینے سے پورے معاشرے کو زندگی مل جاتی ہے. کیونکہ اگر قاتل کو آزاد چھوڑ دیا گیا تو وہ جہاں جہاں اس کا جس پر داؤ چلے گا اس کو مار ڈالے گا. لہٰذا کیا کیا جائے کہ کوشش یہ کی جائے کہ قاتل سے اس کے جرم کی سزا دے دی جائے تاکہ باقی معاشرہ محفوظ ہو جائے. خود قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا. کیونکہ اختیار ملنے کی بات ہے نا. اگر قاتل کو آزاد چھوڑ دیں گے تو اس کو ایک پر اختیار ملا وہ ایک کو مار دے گا، وہ 10 پر اختیار ملے گا تو 10 کو مار دے گا. کیا ہم ہسٹری میں نہیں پڑھتے کہ لوگوں نے
سینکڑوں اور ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کو قتل کیے. تو اس طرح سے کہ ان کو اختیار جتنوں پر ملا انہوں نے اتنوں کو مار دیا. لہٰذا معاشرے میں امن اور سکون اور باقی لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قاتل کو سزا دے دی جائے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم غور و فکر کرو، اگر تم سوچو، تو عقل والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. کہ اگر تم نے قاتل کو معاف کر دیا تو پورا معاشرہ تمہارا تباہی اور برباد ہو جائے گا، کیونکہ قاتل کو تو موقع جس پر ملتا جائے گا وہ اس کو قتل کرتا جائے گا. لہٰذا اس قاتل ہی کو قتل کر دیا جائے تاکہ باقی معاشرہ محفوظ اور مامون ہو جائے. ٹھیک ہے. تو ایسے میں کیا ہے کہ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی القصاصی قصاص میں حیات یا اولی الالباب زندگی ہے اگر تم عقل رکھتے ہو، اگر سوچتے ہو سمجھتے ہو تو. لیکن ایسا کرے گا کون؟ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. پہلا تو کام ہی یہ ہے کہ تم بچو اس طرح کے قتل سے. دوسرا، اگر ایسا ہو جائے معاشرے میں تو پھر پورا بدلہ لیا جائے قاتل سے. ٹھیک ہے. کتب علیکم. اب اس میں دیکھیں اگلا آیت میں ایک اور نیا حکم ہے. کتب علیکم اذ حضر احدکم الموت. اور جب تم میں سے کتبہ تمہارے اوپر لکھ دیا گیا، علیکم تمہارے اوپر، جب حضر احدکم الموت کہ تم میں سے کسی کو موت آئے، ان ترک خیرا الوصیۃ اور وہ مال چھوڑ رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ وصیت کر دے. کس کے لیے وصیت کر دے؟ للوالدین والاقربین بالمعروف. اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے. معروف مین دستور کے مطابق. حقاً علی المتقین. یہ متقین پر حق ہے. زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ جو بندہ مر گیا اس کو مرنے والے نے جو مال چھوڑا ہوتا تھا جو اس پر چاہتا قابض ہو جاتا. یا تو صرف بڑا بیٹا قابض ہو جاتا، یا اگر بچے چھوٹے ہیں تو بھائی قابض ہو جاتے، اور اس طرح اس کی بیوی اور اس کے بوڑھے ماں باپ جو اس کی کفالت میں ہوتے تھے یا اس کے بچے وہ بے آسرا رہ جاتے. لہٰذا یہ ابتدائی حکم تھا جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے کہ اب اگر تم میں سے کوئی شخص مرنے لگے اور وہ تھوڑا یا زیادہ کچھ بھی مال چھوڑ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ وصیت کر دے. کس کے بارے میں؟ اپنے والدین کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے، جس میں بیوی ہو سکتی ہیں، بچے ہو سکتے ہیں، یا جن کی کفالت انسان کا آ رہا ہوتا ہے ان کے لیے. کیونکہ یہ وہ حکم ہے جس وقت ابتدائی حکم ہے نا. سورہ بقرہ ابتدائی دور میں، مدنی دور میں، ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے. تو چونکہ اس وقت تک احکامات وراثت جو ہیں وہ مکمل طور پر نازل نہیں ہوئے تھے. وہ بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نساء میں سب کو باقاعدہ طور پر اللہ نے حصے بتا دیے کہ کس کا کتنا، والدین کا کتنا ہوگا اگر مرنے والا مال چھوڑے، اس نے وصیت کی یا نہ کی، لیکن اس کی جائیداد جو ہے وہ کس طرح سے تقسیم ہوگی، اس کی اولاد کو کتنا ملے گا، اس کے بیوی ہے یا شوہر ہے ان کو کتنا ملے گا، والدین زندہ ہیں تو ان کو کتنا ملے گا کلالہ ہونے کی صورت میں، یعنی ایسا شخص جس کے نہ والدین ہیں نہ اولاد ہے تو اس کے بہن بھائیوں کو ان کو کتنا حصہ ملے گا، بیوی کا کتنا حصہ ہوگا. یہ سارے حصے اللہ نے باقاعدہ طور پر مقرر کر دیے. لیکن یہ چونکہ ابتدائی حکم ہے اس وقت تک کوئی حصہ مقرر تھا ہی نہیں. لہٰذا ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی تم میں سے مر رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے بارے میں اور اپنے رشتہ داروں کے بارے میں دستور کے مطابق کچھ وصیت کر دے. حقاً علی المتقین. یہ متقین پر حق ہے. اب اس آیت کا حکم جو ہے وہ عبداللہ بن عباس کے حوالے سے، ہم جو قرآن مجید کے سب سے بڑے مفسر ہیں ان کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آیت میراث نے، جب وہ آیت میراث جس میں لوگوں کو احکامات دے دیے گئے، وراثت ان کی تقسیم کر دی گئی، ان کو حصے بتا دیے گئے، جس کی ہم سورہ نساء کی بات کر رہے ہیں، تو وہ احکامات نازل ہونے کے بعد سے یہ جو احکام ہے کہ اپنے والدین یا رشتہ داروں کے لیے وصیت کر دو، یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے حصہ دے دیا ہے. جہاں تک بات وصیت کا حکم ہے وہ سٹل قائم ہے، اور انسان پہلے اجازت دی گئی تھی کہ اپنے مال کا مکمل کا یا 1/3 کا یا 2/3 کا یا آدھے کا یا جتنا نصف کا، جتنے کا بھی چاہے وہ
وصیت کر سکتا تھا، لیکن آیت میراث کے بعد جس میں تمام لوگوں کے حصے واضح کر دیے گئے، اس کے بعد سے اللہ نے وصیت کے حکم کو 1/3 کر دیا کہ 1/3 مال کی وہ وصیت کر سکتے ہیں، اور دوسرا ان لوگوں کے حق میں وصیت نہیں کر سکتے جن کو شریعت خود دے رہی ہے حصہ. یعنی کوئی بھی شخص جب والدین کو اس کی طرف سے حصہ ملتا ہے تو اپنے والدین کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا کہ میرے مال سے اتنا جو ہے حصہ میرے والدین کو دے دیا جائے. اولاد چونکہ وارث بنتی ہے، یعنی ورثاء کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی کہ میری بیوی کو اتنا دے دیا جائے یا میرے بچوں کو اتنا دے دیا جائے، میری بیٹی کو اتنا دے دیا جائے. جو انسان کے ورثاء ہیں ان کے حق میں نہیں ہوگا. ہاں کسی اور کے حق میں ہو سکتا ہے کہ کوئی یتیم پوتا ہے، پوتی ہے، بھتیجا ہے، کوئی بھائی کی بیوہ ہے، کوئی اور معاشرے کا یتیم ہے، یا کسی فلاحی کام کے لیے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ شریعت حصے نہیں دے رہی، ان کے حق ان کے علاوہ وصیت کی جا سکتی ہے. اور 1/3 جو ہے وہ اس سے زیادہ کی وصیت جو ہے وہ لازم نہیں ہے، اس سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں ہے. 1/3 اپنے مال کے 33% حصے کی وصیت کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. حقاً علی المتقین، یہ حق ہے متقین کے اوپر، یعنی وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ وصیت کریں. فمن بدلہ بعد ما سمعہ، اور جو کوئی اس کو بدل دے سننے کے بعد، فإنما اسمہ علی الذین، تو اس کا گناہ اس کے اوپر ہوگا، ان لوگوں پر ہوگا، یبدلونہ، جنہوں نے اس کو بدلا ہے. تو ان اللہ سمیع علیم، اور بے شک اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. کہ اگر کوئی وصیت سننے کے بعد اس کو بدل دے کہ مرنے والے نے والدین کے حق میں یا کسی اور کے حق میں وصیت کی، اور وہ بندہ جس کو گواہ بنایا وہ مرنے والے کے مر جانے کے بعد بدل دے اس کو کہ نہیں، اس کو تو حصہ دیا ہی نہیں ہے، اس نے تو وصیت کی ہی نہیں ہے، اس نے تو فلاں بندے کو نامینیٹ کیا ہے اور فلاں کی نومینیشن کینسل کر دی، یا اس نے کچھ بھی ایسا یا غلط کاموں میں اس نے وصیت کی کر دی کہ اس نے کسی جائز کام کی، مرنے والے نے کسی جائز کام میں پیسہ لگانے کی وصیت کی تھی، اور بعد میں سننے والا اس کو بدل دے گواہ کہ نہیں جی اس نے ناجائز کام کے لیے وصیت کی. یعنی جو بھی وصیت کے سننے کے بعد اس کو بدل دے گا تو اس کا بدل دینے کا گناہ اسی شخص کے اوپر ہوگا جس نے اس کو بدلا ہے. اور یاد رکھو بے شک کہ اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. فمن خاف من موص جنفا، ہاں اگر کسی کو خوف ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنفن طرفداری کا، او اسمن یا گناہ کا، فاصلح، پھر وہ صلح کرا دے، بینہم، ان کے درمیان، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی اگر مرنے والا کوئی غلط وصیت کر دیتا ہے کہ وہ کسی غلط کام کی وصیت کر دی، ناجائز جگہوں پر مال خرچ کرنے کی وصیت کر دی، یا اس طرح سے کسی کا حق مار لیا اس نے کہ اس نے وصیت کیا کہ میرا فلاں بیٹا چونکہ نافرمان تھا یا فلاں بیٹی نافرمان تھی، اس کو نہ دی جائے، یا فلاں ماں باپ سے یا میری بیوی سے میری اچھی فرینڈشپ نہ تھی، اچھے تعلقات نہ تھے، لہٰذا میری بیوی کو کوئی حصہ نہ دیا جائے میری جائیداد سے. اس طرح کی اگر کوئی وصیت کرتا ہے اور کسی کا حق مارتا ہے، یعنی مرنے والے نے کوئی غلط وصیت کر دی، تو پھر ورثاء پر اس کی تصحیح اور تبدیلی ضروری ہے. ایسے میں اگر گواہ جو ہے، گواہ بھی اور ورثاء بھی اس کی وصیت کو تبدیل کر دیتے ہیں، کیونکہ مرنے والے کی طرف سے خوف اس بات کا تھا، فمن خاف من موص، کہ مرنے والے نے غلط وصیت کر دی اور پھر اس کی چیز کو، اس کی وصیت کو بدل دیا شریعت کے مطابق، تو پھر اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا. فلا اسم علیہ، اور وہ دونوں کے درمیان، یعنی جن کا حق مارا گیا تھا یا جن کو زیادہ دیا گیا تھا، ان کے درمیان صلح کے ساتھ معاملہ کو رفع دفع کرا دے، طرفداری یا گناہ کا جو وصیت تھی اس کو بدل دیا جائے. فلا اسم علیہ، پھر اس پر گناہ نہیں ہوگا، اس فیصلہ کرنے والے پر یا اس شاہد پر جس کو گواہ بنایا گیا تھا، تو پھر اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے وصیت کے تبدیل کر دینے کا. ورنہ وصیت کے تبدیل کرنے کا، پہلے آیت میں ہم نے پڑھا نا کہ وصیت کے تبدیل کر دینے کا گناہ تھا، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر اس نے اصلاح کی ہے اور جائز طور پر حق جو ہے وہ حقداروں کو دیا ہے،
تو ایسی صورت میں اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، وصیت تبدیل کر دینے کا کوئی گناہ اس کو نہ ہوگا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، وصیت کی تبدیلی کا جو گناہ کیا ہوگا اس کو بھی بخش دے گا۔ دوسرا یہ کہ اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غلط وصیت کا، اگر اس نے لا علمی کی بنیاد پر کی ہے مرنے والے نے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دے گا۔ کیوں نہ بخشے، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پر۔ آج الحمدللہ ہمارا 22واں رکوع مکمل ہوا، کل سے ہم انشاءاللہ 23واں رکوع پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔